سوچیں، ایک شخص جو موت کے بستر پر بھی مسکرا کر لیٹ جائے، جو اکیلے قلعے کا لوہے کا دروازہ اکھاڑ دے اور جس کے وار کی گونج سے پورے عرب میں لرزہ طاری ہو جائے۔ آج میں آپ کو اللہ کے اس شیر کی کہانی سنانے جا رہی ہوں، حضرت علی کی وہ بہادری جو آج بھی ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی میدان جنگ میں بہادری کا ذکر آیا، ایک نام ہمیشہ سب سے نمایاں رہا: حیدر کرار۔ آج ہم کہانی سنائیں گے اللہ کے اس شیر کی جس کی تلوار ذوالفقار دشمن کے لیے موت تھی اور جس کا کردار مومن کے لیے زندگی ہے۔ سوچیں، لوہے کا وہ دروازہ جسے کئی لوگ مل کر بھی نہ ہلا سکے، اور ایک شخص نے اسے تنہا اکھاڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، بلکہ اسلام کے اس بہادر سپوت کی حقیقت ہے جسے دنیا شیر خدا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کہانی ہے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا۔ وہ جن کی شجاعت کے قصے آج بھی ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور جن کا نام سن کر آج بھی باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آپ کا ایک لقب کرار بھی ہے، جس کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ آج ہم آپ کو اس عظیم ہستی کے سفر پر لے جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک بچہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھتا ہے، کیسے ایک نوجوان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بستر رسول پر سو جاتا ہے، اور کیسے ایک سپہ سالار میدان جنگ میں تاریخ کا دھارا موڑ دیتا ہے۔ یہ صرف تلوار اور طاقت کی داستان نہیں، بلکہ ایمان، حکمت اور بے مثال قربانی کی کہانی ہے۔ آپ وہ خوش قسمت ہستی ہیں جن کی پرورش براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دی تو اس مجلس میں سب سے کم عمر ہونے کے باوجود حضرت علی ہی تھے جو سب سے پہلے اٹھے اور پورے عزم سے فرمایا: میں عمر میں سب سے چھوٹا ضرور ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھی اور دست و بازو بنوں گا۔ یہ اس وفاداری کا پہلا اعلان تھا جو زندگی بھر قائم رہا۔ آپ کا شمار بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی جوانی کا ہر لمحہ عشق رسول اور دین کی خدمت میں گزرا، لیکن آپ کی بہادری کا پہلا اور شاید سب سے کٹھن امتحان اس وقت آیا جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت 20-22 سال کے نوجوان علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ، بغیر کسی خوف کے اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے اس بستر پر اطمینان سے سو گئے جو موت کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ یہ ایمان کی وہ بلندی تھی جہاں اپنی جان سے بڑھ کر نبی کی جان عزیز ہو جاتی ہے۔ صبح جب کفار اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ان کا جانثار علی رضی اللہ عنہ موجود ہے، جو موت کو مسکرا کر گلے لگانے کے لیے تیار تھے۔ اس ایک رات نے ثابت کر دیا کہ علی رضی اللہ عنہ صرف ایک بہادر نوجوان نہیں بلکہ وفاداری اور قربانی کی زندہ مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگ لڑی۔ ہر معرکے میں آپ کی تلوار ذوالفقار دشمنوں کے لیے موت کا پیغام بن کر چمکتی تھی۔ رمضان 2 ہجری میں لڑی جانے والی جنگ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ تھا۔ جنگ کا آغاز روایتی مبارزت سے ہوا جب قریش کے 3 بڑے سورما عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں اترے۔ ولید، جس کی بہادری کی دھاک پورے عرب پر تھی، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی آگے بڑھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس مغرور پہلوان کو خاک چٹا دیا۔ اس ابتدائی فتح نے مسلمانوں کے حوصلوں کو آسمان پر پہنچا دیا اور کفار کے لشکر پر ہیبت طاری کر دی۔ غزوہ خندق کا دن مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا دن تھا۔ دشمن کا مشہور پہلوان عمرو بن عبد ود، جو 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا، خندق پھلانگ کر مسلمانوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور تکبر سے پکارنے لگا:
ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ اس کی دہشت سے لشکر اسلام پر سناٹا چھا گیا تھا۔ اس خاموشی کو اگر کسی آواز نے توڑا تو وہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ کی آواز تھی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے دستے مبارک سے امامہ پہنایا، اپنی خاص تلوار ذوالفقار عطا کی اور دعا کے ساتھ میدان میں روانہ فرمایا۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امر کو زمین پر پٹخ کر ہلاک کر دیا، اور اس فتح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خندق کے دن علی کی ایک ضرب جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا وہ واقعہ جو تاریخ کے ماتھے پر جھومر کی طرح سجا ہے، وہ غزوہ خیبر میں پیش آیا۔ خیبر یہودیوں کا سب سے مضبوط گڑھ تھا، جہاں ان کے ناقابل تسخیر قلعے موجود تھے۔ کئی دن کے محاصرے کے بعد بھی جب سب سے مضبوط قلعہ قموس فتح نہ ہو سکا تو ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل میں یہ علم ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بھاگنے والا نہیں، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام میں اشتیاق کی لہر دوڑ گئی۔ اگلی صبح سب کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں۔ آپ نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں اور شدید تکلیف میں ہیں۔ رسول اللہ کے حکم پر حضرت علی کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ آنکھیں اسی لمحے ایسی شفایاب ہوئیں جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھیں۔ علم تھامے جب حضرت علی قلعے قموس کے سامنے پہنچے تو قلعے کا سب سے بڑا پہلوان مرہب تکبر سے بھرپور رجز پڑتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے چیخ کر کہا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے لیس تجربہ کار بہادر۔ اس کے جواب میں شیر خدا نے نعرہ بلند کیا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے۔ تاریخ نے دیکھا کہ حیدر قرار نے ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ مرہب کے آہنی خود اور سر کو کاٹتی ہوئی تلوار دانتوں تک اتر گئی اور اس کا جسم دو ٹکڑے ہو کر زمین پر جا گرا۔ مرہب کے گرتے ہی یہودی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ روایات کے مطابق اسی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال گر پڑی۔ تب آپ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموس کے اس دیو ہیکل دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر جنگ لڑتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں 40 آدمی مل کر بھی اسے نہ اٹھا سکے۔ آخرکار اللہ نے اپنے شیر کے ہاتھ پر خیبر کی عظیم فتح عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آپ صرف میدان جنگ کے شہسوار ہی نہیں تھے بلکہ علم و حکمت کے سمندر بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان آپ کے علمی مقام کی سند ہے جس میں فرمایا گیا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کے فیصلے انصاف کی مثال تھی اور آپ کے اقوال آج بھی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کی شخصیت میں طاقت اور رحم، بہادری اور حکمت، جلال اور جمال کا ایسا حسین امتزاج تھا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ دن میں میدان کے غازی اور راتوں کو مسلح پر اللہ کے حضور گریہ ازاری کرنے والے عابد تھے۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی مردانگی صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے، حق پر ڈٹ جانے اور علم و انصاف کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پوری زندگی اسلام کے لیے قربانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور حق کے لیے بہادری کی ایک لازوال داستان ہے۔
آپ نے ہمیں سکھایا کہ جب ایمان دل میں ہو تو خیبر کا دروازہ بھی کھلونا لگتا ہے، اور جب نیت خالص ہو تو خندق کے دن کی ایک ضرب بھی جن و انس کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے۔ اگر شیر خدا کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہر ایک تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ اسلام کی تاریخ سے جڑی ایسی ہی ایمان افروز کہانیاں دیکھ سکیں۔ کامنٹس میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔